اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات اور دن کس طرح گزارو گے اور اپنے اعضاء بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے، کیونکہ یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی گھڑی خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن جاتے ہیں، جو جہنمی بن جاتے ہیں، جہنمی ہو جاتے ہیں۔ ان کو دوزخ سے نجات دیتا ہے، جنت کا راہی بناتا ہے۔ نیز مومنین کرام، اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ پس اے میرے عزیزوں اور دوستو، توجہ کرو، یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزہ کا اجر پا رہے ہوں، جو انہوں نے روزے رکھے تھے وہ اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں، تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے، افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر، دیگر عبادتوں میں سعی کر کے اور توبہ و استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے، یعنی حج و عمرہ کی طرف چلا جائے تو بخشا جائے گا، ورنہ تو وہ نہیں بخشا جائے گا۔ پس تمہیں یعنی تم لوگوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے۔ آپ کے چھٹے امام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں اور آنکھوں کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ پھر سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور ایسے کاموں سے بھی بچا کے رکھو۔ نیز مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں، پھر چھٹے آقا فرماتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی کا نہیں، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو،
روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ، بلکہ امام فرماتے ہیں سچی قسم کھانے سے بھی پرہیز کرو، گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو اور یاد خدا اور نمازیں، ان نمازوں سے غفلت نہ برتو۔ ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری باتوں، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، جھوٹوں سے جھگڑنے، گیلا کرنے، چوری کرنے، چغلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، حضرت قائم آل محمد کے ظہور اور فرج کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو، تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے، چھٹے آقا فرماتے ہیں جیسے وہ غلام کے جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ دارو، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارا باطن مکروہ فریب سے اور تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کر دو، ہر وہ چیز ترک کر دو، صادق آل محمد فرماتے ہیں، جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزہ کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو اور اپنے جسم کو ہر چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو کہ جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ اور صادق آل محمد فرماتے ہیں بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی میرے والد اور ان کے والد اسی طرح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تب حضرت نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو روزے کو تمام قبیح کاموں یعنی بد کرداری و بد گفتاری وغیرہ سے حجاب قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ عزیزان غرامی قدر، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میرے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔
عزیزان گرامی قدر، میرے محترم سامعین، ناظرین، جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت سی حدیث فرمائی ہیں، آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں۔ جابر نے کہا، حضور آپ نے کتنی اچھی حدیث فرمائی ہے، کتنی بہترین حدیث فرمائی ہے، کتنی اعلیٰ حدیث فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جابر، شرطیں کتنی سخت ہیں، میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔ پس عزیزان گرامی قدر، آئیے اس ماہ رمضان میں اللہ سے دعائے مغفرت کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے، خود بھی اس مہینے میں تاکہ بخشے جائیں، دوسرے تمام وہ انسان جو محبان اہل بیت ہیں وہ بخشے جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس مہینے میں کامیابیوں، کامرانیاں اور اس کی برکتیں سمیٹیں گے، اس کی رحمتیں سمیٹیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کریں، یہی پیغام رمضان ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے آلودہ نہ کریں اور ہر نیکی کے کام میں سبقت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔